السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیام امن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المرتضیٰ بہروی۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی عبادات، اس کی فضیلت۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ راضیہ نوید صاحبہ، مذہبی اسکالر ہیں۔ محترمہ، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے، اس میں کوئی خاص عبادات یا وظائف یا اس کی فضیلت جو ہے، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ضیاء صاحب، رمضان المبارک کا پورا مہینہ جو ہے وہ بالخصوص امت مسلمہ کے لیے ایک رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور دوزخ سے نجات کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اور یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے، اگر یوں کہا جائے کہ اپنے فضل، اپنے رحمت اور اپنے کرم کا جو ہے وہ ایک بارش وہ برساتا ہے، ایک سمندر وہ جاری کرتا ہے، اور پھر ہر ایک کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے کہ وہ کس قدر حصہ جو ہے وہ ان رحمتوں میں سے اپنے لیے حاصل کر پاتا ہے۔ جیسے ہم نے جو گزشتہ ہمارا عشرہ تھا وہ رحمت کے عشرے کے عنوان سے گزارا، اور یقیناً مجھے امید ہے کہ سب لوگوں نے اس میں خوب عبادات کر کے وہ رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کی ہوگی۔ اب آگے کیونکہ دوسرا عشرہ آ رہا ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے مغفرت کے عنوان سے، کہ اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور مغفرت کے دروازے بھی وہ کس طرح سے کھولتا ہے؟ دیکھیں، ہم جب بھی ہم میں سے کوئی جنت کا حقدار بنے گا، یا ہم میں سے جب بھی کوئی دوزخ کا حقدار بنے گا، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن اس کے اپنے اعمال کی ہوگی، کہ اگر وہ دنیا میں اچھے اعمال کرتا ہے تو یقیناً جنت کا مستحق قرار پائے گا، اور اگر دنیا میں وہ برے اعمال کرتا ہے تو وہ یقیناً دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن یہ چیز بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر اللہ اپنے کرم سے کسی کو بچانا چاہے تو وہ بچا سکتا بظاہر اعمال، اور اس کے اہتمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو جو ہے وہ رسیوں میں اور زنجیروں میں جکڑ کر قید میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر پوری انسانیت اور امت مسلمہ کو یہ موقع دیتے ہیں کہ اب وہ شیطان جو تمہیں بہکا رہا تھا، تمہاری مدد کے لیے اس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم آگے بڑھو اور اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو درست سمت پر لے کر جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے قابل بن سکو۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ رمضان شریف میں مغفرت اور تقسیم کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے عمل کا بھی اور ہر بڑے عمل کا اجر و ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی عام طور پر آپ ایک نیکی کرتے ہیں، آپ کے اخلاص پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اس کا اجر تقریباً 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر عبادت کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم صرف روزے کے اجر کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کا اجر اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے، اور اس کی کوانٹٹی جو ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بالکل، اور وہ لامحدود ہے، اللہ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ بس اب جس طرح سے جو شخص یوں سمجھ لیں کہ روزے کی شرائط کا، روزے کی لوازمات کا، روزے کا ایک ظاہر ہوتا ہے، روزے کا ایک باطن ہوتا ہے، ایک روحانیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو کوئی بھی رمضان کو گزارے گا یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ سے اجر کو پالے گا۔ اور جہاں تک میں نے بات کی کہ کیونکہ روزہ بیسیکلی جو ہے دوسرا عشرہ اس کا رمضان شریف کا وہ مغفرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ دعا پڑھی جاتی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، اے میرے مولا تو ہماری جو ہے بخشش فرما دے، اور یقیناً ہم تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں، تجھ سے توبہ کرنے والے ہیں۔ تسبیح
کی جانی چاہیے؟ بہت زیادہ، یعنی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ آپ تسبیح کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں ہیں، کاموں میں مصروف ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، زبان سے یہ تسبیح جاری اور ساری رہنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت تک ہم پہنچ سکیں اور وہ مغفرت ہم حاصل کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے عشرے میں بہت زیادہ جن تسبیحات کا ذکر ملتا ہے اور عبادات کا ذکر ملتا ہے. ڈیفینیٹلی میں کچھ چیزیں ریوائز اس لیے کروں گی کہ وہ پہلے دن سے ہی، رمضان کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک وہ ہمارے عمل کا حصہ رہنا چاہیے. اور اس میں نماز تراویح ہے کہ یہ نماز ہمیں پورے سال میں صرف رمضان میں پڑھنی ہے، لیکن ہم اس کے معاملے میں اس قدر تساہل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے اوپر بوجھ محسوس کرنے لگتے ہیں. حالانکہ یہ اللہ کے راہ میں قیام اللیل کرنا، رات میں اس طرح سے کھڑے ہونا، نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی بنتی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی مغفرت کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے. دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کہ اگر قرآن مجید فزیکلی آپ کے سامنے موجود ہے اس طرح سے بھی تلاوت کریں. لیکن اگر آپ کسی بھی کام میں مصروف ہیں تو آپ کو جو بھی قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، سورتیں یاد ہیں، آپ اس سورت میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں، یعنی زبان سے وہ کلمات جو ہیں وہ جاری رہنے چاہیے. اسی طرح سے جو ہے درود شریف کا جتنا زیادہ اہتمام کیا جا سکے، اور یہ بھی وہ عبادت ہے جو آپ کسی بھی حالت میں کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، کر سکتے ہیں. استغفار کا اہتمام کریں، اللہ اکبر کی تسبیح ہے، سبحان اللہ العظیم کی تسبیح ہے. اسی طرح سے ہم جو ہے استغفار کا، جیسے کہ میں نے کہا، وہ آپ کثرت کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں. تھوڑی اس کی وضاحت کر دیں. تراویح جو ہے، تراویح کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ کچھ 8 پڑھتے ہیں، کچھ 20 پڑھتے ہیں، تو یہ کتنی پڑھنی چاہیے؟ اس میں یہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تراویح وہ عمل ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کیا. کیونکہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی سوال ہے کہ شاید اس کو بعد میں شروع کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا نہیں تھا. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، بلکہ شعبان کا جب شروع ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے. یعنی سب سے زیادہ روزے اور عبادت کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا کہ میں رمضان کے مہینے میں داخل ہونے جا رہا ہوں. لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہوتے، جو عبادات ہوتی ہیں، وہ باقی تمام جو ماہ ہوتے ان کے اوپر سبقت لے جاتے تھے. اور وہ قیام اللیل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے. مسجد نبوی میں ہوتی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار ایک دن مسجد تشریف لے کر گئے اور انہوں نے وہاں پر یہ نماز تراویح جس کو ہم کہتے ہیں یہ وہاں پر ادا کی. صحابہ نے آپ کے ساتھ ادا کی، اور پھر اگلے دن پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے، اور پھر تیسرے دن بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے اور اسی نماز تراویح کا وہاں پر اہتمام کیا گیا. لیکن چوتھے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف نہیں لے کر گئے. وجہ پوچھی کہ کیا تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اگر میں یہ عمل جو ہے مسلسل کرتا چلا جاؤں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ میری امت کے اوپر یہ فرض کر دیا جائے گا، اور پھر کسی صورت بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو چھوڑ سکیں یا نہ پڑھیں نا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے، لیکن اس کو اس طرح سے کہ مسلسل ادا نہیں فرمایا تاکہ امت کے اوپر آپ کے اس یعنی اللہ کے ساتھ جو آپ کا لگاؤ تھا اس کو دیکھ کر کہیں فرض نہ ہو جائے. بعد میں یہ سلسلہ سیدنا ابو بکر وقفہ کیا، پڑھا اس طرح سے کر کے. پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور مبارک شروع ہوا، اس میں بھی اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہا کہ صحابہ کرام پڑھ لیتے تھے، کبھی اجتماعی شکل میں پڑھ لیتے تھے، کبھی کوئی الگ الگ اپنے نوافل جو ہے وہ ادا کر لیتا تھا عشاء کی نماز کے ساتھ. لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو اچھا محسوس کیا کہ یہ ہونا چاہیے، یہ عمل اچھا ہے، خیر کا باعث ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے. لہٰذا آپ نے آپ کے وقت سے جو ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پر نماز تراویح کا نام بھی دیا گیا، اور پھر اس کو باجماعت ادا کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ایک موٹیویشن بھی، ایک ترغیب جو ہے وہ پیدا کی گئی تاکہ لوگ اس کو
ادا کریں یہ باقاعدہ ان کے. جی بالکل بالکل. لیکن اس کے یعنی ہمیں بنیادیں جو ہیں میں نے آپ کو بتایا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ملتی ہیں. تعداد کے حوالے سے کوئی تعداد اس کی 20 ہی ہے. تعداد کے حوالے سے اس پر کوئی ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے کم ہے زیادہ ہے. 20 ادا کرنا آپ کے لیے واجب ہے. لیکن جیسے کہ دین اسلام بہت سارے معاملات میں آپ کو چھوٹ دیتا ہے. جو شخص بیمار ہے, جو شخص سفر پر ہے, اس کے لیے پھر ظاہر سی بات ہے چھوٹ ہے. لیکن جو صحت مند ہیں, تندرست ہیں, ان کے لیے چھوٹ نہیں ہے کہ وہ بھی اس میں سے راستہ نکالنے لگ جائیں کہ چلے ہم نہیں کرتے یا یہ وہ نا. میں نے کہا پورے سال میں ایک واحد مہینہ ہے جس میں ہمیں یہ تراویح پڑھنی ہوتی ہے. اس کے لیے بھی اگر ہم تساہل کا شکار ہوں گے تو یقیناً وہ پھر ہمارے اپنے لیے اس میں نقصان ہے. اللہ پاک کا تو نقصان نہیں ہے, نہ ہی وہ آپ سمجھیں کہ اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے. ضرورت تو ہمیں ہے, ہم جتنی عبادت کریں گے اتنا اجر و ثواب. اور اس کی تراویح کے بعد آپ نے ذکر کیا قرآن پاک کی تلاوت کا, تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایک معمول ہے, ویسے بھی لوگ کرتے ہیں, لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنا, ترجمے کے ساتھ پڑھنا, وہ کتنا ضروری ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب تک ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, یعنی اس کو سمپل انداز میں پڑھنا, وہ ایسے ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, آپ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتے ہیں آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں, 2 پڑھتے ہیں تو 20, جتنے حروف پڑھتے چلے جائیں گے اجر و ثواب آپ کی بارگاہ میں لکھا جاتا رہے گا. لیکن اس کے پڑھنے سے آپ کو فیوزات ضرور ملیں گے, آپ کی زندگی اس طرح کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہمیں صرف تلاوت کے لیے عطا نہیں کیا, وہ ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جو تعلیمات میں نے اپنے بندوں تک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچائی ہیں, لوگ ان کو جانیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. اب وہ ہم کب کریں گے؟ جب ہمیں سمجھ آئے گا کہ اللہ نے ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں پیغام کیا دیا ہے. اور وہ سمجھ کب آئے گا؟ جب ہم اس کو کھولیں گے اور اس کو عربی زبان میں ہر ایک تو سمجھ نہیں سکتا, اس کو اردو میں پڑھیں گے, اس کو انگلش میں پڑھیں گے, اس کو اپنی اپنی زبانوں میں پڑھیں گے, سمجھیں گے, پھر کوشش کریں گے کہ ہاں مولا اب ہم تیرے راستے کی طرف چلنے کا اور اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں. تو لہٰذا اس کی اب آپ دیکھیں کہ علم کے باب میں جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو آیا مبارکہ بھی اللہ پاک نازل فرماتے ہیں وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. پڑھنے سے مراد کیا تھی, کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ پڑھنا آپ کے شعور کو بیدار کرتا ہے. تعلیم علم جو ہے وہ آپ کے ذہن کے بند دروازوں کو کھولتی ہے, آپ کو آگے بڑھنے میں مددگار جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. آپ کے دل کو, آپ کی روح کو تسکین تو ملتی ہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس علم کی بنیاد پر ہی تو آپ دیگر مخلوقات سے اعلیٰ و ارفع بنتے ہیں. تو جب آپ اس علم کے ذخیرے کو کہہ لیں, یا علم کا جو اصل مرکز تھا قرآن مجید کی صورت میں جہاں سے دیگر تمام علوم نکلے, اس کو بند کر کے گھر کے اندر رکھ دیں گے تو اپنی وجود کا تو اجر و ثواب وہ آپ کو ضرور دے گا. یہ کتاب کسی کو بے فیض نہیں چھوڑتی نا, وہ اپنے وجود کا فیض اجر ضرور آپ کو دے گی, لیکن اس کا اصل فیض اسی وقت آپ کو ملے گا جب آپ اس کو کھول کے پڑھ کے سمجھ کر پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. قرآن پاک سمجھنے کے لیے کیا کسی استاد کی, کسی عالم کی ضرورت ہے؟ اگر میں یہی کہوں کہ آپ دنیا کا کوئی بھی سبجیکٹ اٹھا لیں, کیا اس کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے آپ کو ضرورت. بچہ بھی جب الف بے پہ لکھنا سیکھتا ہے, ABC 1 2 3 سیکھتا ہے, تو اس کو کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے استاد وہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو. استاد کو ہم کبھی بھی تعلیمات میں سے اور سکھانے میں سے منحا نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ اگر انسانیت کو استاد کی ضرورت نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس دنیا میں تشریف نہ لاتے. آپ نے اپنے لیے جو ٹائٹل پسند کیا وہ تھا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے, وہاں پر 2 مجالس سجی ہوئی تھیں, صحابہ کرام کے 2 گروپس بیٹھے ہوئے تھے. ایک گروپ جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر وہاں پر ذکر میں مصروف تھا, لیکن دوسرا جو گروپ تھا وہاں پر علم کی بات ہو رہی تھی, کوئی فقہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہوگا, کوئی بھی بات ہو رہی ہوگی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں مجالس بہت خوبصورت ہیں, بہت اچھی ہیں, لیکن اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا. اور پھر آپ نے علم والی جو نشست تھی, جو مجلس تھی, اس کو پسند فرمایا, وہاں پر بیٹھے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ علم سیکھنے کے لیے استاد کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کسی استاد کے پاس نہیں جائیں گے تو آپ ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے, ہمیشہ اپنے تجربات میں آپ زندگی گزار دیں گے. لیکن استاد آپ کو جس سطح پر وہ خود پہنچا ہوتا ہے نا تجربات کے بعد, وہاں سے پکڑ کر وہ آپ کو آگے کا سفر کرواتا ہے. اور ہر بندے کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات کو سمجھ سکے. موٹے موٹے آپ کہہ لیں جو دین کے ضروری مسائل ہوتے ہیں, نماز روزہ, وہ تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے, لیکن ان کے اندر بھی بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں عام انسان نہیں جانتا ہوتا. تو لہٰذا اس کو کسی نہ کسی کی تقلید سمجھیں کرنی پڑتی ہے, پیروی کرنی پڑتی ہے, کسی کا شاگرد بننا پڑتا ہے, تبھی وہ علم سیکھ سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں اسلام کا پہلا غزوہ ہوا, غزوہ بدر, تو اس کے حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ کتنی تکالیف جو ہے وہ صحابہ کرام نے اٹھائیں اس غزوہ کے لیے. اب دیکھیے کہ غزوہ بدر اس کو کہا جاتا ہے, یہ حق اور باطل کا پہلا مارکا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح عطا فرمائی. حالانکہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد بہت کم تھی. دشمن کے مقابلے میں دیکھا جائے وہ تعداد میں صرف 313 تھے, جبکہ دوسری طرف 1000 کی فوج موجود تھی. یہاں پر ہم دیکھیں تو تلواروں کی تعداد بھی تقریباً 3 تلواروں کا ذکر ملتا ہے, 8 نیزوں کا ذکر ملتا ہے, چند 1 گھوڑے تھے, 70 کے قریب اونٹ تھے. جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو 1000 کا جو لشکر تھا وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ, کیونکہ چڑھائی کا ارادہ انہوں نے کیا تھا, کفار نے کیا تھا, تو وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں پر موجود تھے. لیکن دوسری طرف اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھیں تو ابھی ہجرت کیے ہوئے انہیں تقریباً 2 سال ہی گزرے تھے, اور 2 سال میں کبھی کوئی معیشت جو ہے وہ اپنے قدموں پر اسٹیبل اس طرح سے کھڑی نہیں ہوتی یا اپنی ترقی کے سفر کو شروع نہیں کرتی. لیکن صحابہ کرام نے یہ جنگ حقیقی معنوں میں اپنے ایمان کے جذبے کے ساتھ لڑی, اللہ کے ذات پر اپنے توکل اور یقین کے ساتھ لڑی, اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کا عشق تھا, جو ان کی محبت تھی, جو حضور کی ذات میں ان کی فنائیت تھی, ان کی ذات پر جو ان کا ایمان تھا, اس کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ جنگ لڑی اور اس میں ان کو فتح بھی نصیب ہوئی. اب دیکھیں غزوہ بدر کے حوالے سے ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ صحابہ کرام کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس ان کا لباس بھی پورا نہیں تھا. جن کے پاس تھا ان کے لباس پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے, مگر اتنی بڑی سمجھیں عرب کے اندر جو قریش مکہ تھے ان کی بہت بڑی طاقت تھی, ان کی عسکری طاقت بھی تھی, ان کی اگر ہم کہیں معاشی اور اقتصادی طور پر بھی وہ مضبوط تھے, اور مذہبی اعتبار سے اگر ہم دیکھا جائے کیونکہ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں تھا, تو لوگوں کی جو ایک وہاں ارد گرد کے قبائل کی جو تھی اٹیچمنٹ ان لوگوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ تھی, اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لیکن دوسری طرف صحابہ کرام کے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ نہیں تھا, اور ان کے ساتھ ٹکراتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہے, تو یقیناً ہمیں یہ سٹیپ لینا ہے. واقعات میں یہ بھی ملتا ہے کہ چند کھجوریں تھیں, وہی چوس کے صحابہ روزہ رکھتے تھے اور وہی چوس کر صحابہ روزہ افطار کرتے تھے. اور اس چیز کو بھی آپ مد نظر رکھیں کہ یہ جب رمضان شریف تھا تو بہت سخت شدید قسم کی گرمی تھی, اور عرب کی گرمی سے سب واقف ہیں. آج بھی کوئی عرب میں جائے اور اگر اے سی سے باہر نکل کر ہم دیکھیں تو ہم وہاں ٹریول نہیں کر سکتے, ایک عام بندہ, اتنی شدید گرمی ہوتی ہے. اس وقت کو آپ دیکھیں جب لوگ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے, اور پھر دوسرا یہ کہ ان کے پاس سواریاں بھی پوری نہیں تھیں نا. ایسا تھا کہ ایک شخص کو ایک سواری جو تھی وہ 2 لوگوں کو ملتی, ایک بیٹھتا وہ اترتا تو پھر دوسرا بیٹھتا, یوں کر کے وہ سفر پھر روزے کی حالت میں وہ کر رہے تھے. تو میں یہی کہوں گی کہ یہ جنگ بنیادی طور پر اسباب کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے نہیں جیتی گئی, نہ لڑی گئی, بلکہ یہ جنگ صرف اور صرف جو ہے ایمان کی طاقت کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسے کے ساتھ لڑی گئی. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ مسلمانوں کے اندر جب تک ایمان کی طاقت موجود رہے گی, جب تک ان کی روح زندہ رہے گی, جب تک ان کا تعلق اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط اور مضبوط ترین ہوتا چلا جائے گا, دنیا کی کوئی طاقت نہ کبھی ان کو شکست دے سکتی ہے اور نہ ہی کبھی جو ہے وہ ناکام ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ روزے کی حالت میں مدینہ سے نکلنا, مقام بدر پر پہنچنا, وہاں پر پڑاؤ کرنا, تو آج ایک طرف ہم وہ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آج کل کے معاشرے
طبقے کے جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارا روزہ ہے، تو کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ اب یہ دیکھیے کہ میں پھر ایسا وہی بات اپنی ریپیٹ کروں گی کہ جب آپ کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو پھر یہ چیزیں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اس کے پیچھے آپ کی نظر میں مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا، خوشنودی کا حصول ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان بہت زیادہ میٹیریلسٹک ہو جاتا ہے، مادیت پرست ہو جاتا ہے، اس میں اپنا ایک بظاہر ظاہری جو فائدہ ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر ڈی موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا، مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان محبت میں کر گزرتا ہے، اس کے پیچھے یہ نہیں ہوتا کہ یہ میں کروں گا تو مجھے کیا ملے گا نا۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ اس وقت یہ نہیں تھا کہ ہمیں کیا ملے گا، کیا ہمیں کوئی مال غنیمت ملے گا، یعنی جنگ کے پیچھے ایک لالچ انسان کے ذہن میں یہ ہوتی تو ہے کہ ہم فتح یاب ہوں گے تو ہمیں کیا مال غنیمت ملے گا، نہیں۔ ان کے لیے مال غنیمت سے زیادہ جو چیز تھی وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تو اللہ خوش ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا تو سب کچھ ہمارا ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو۔ آج کا مسلمان بھی اگر چند لمحوں کے لیے یہ تصور کرے کہ میری جتنی بھی زندگی ہے لیکن بالآخر مجھے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس خوف سے نکل کر کے میری جواب دہی ہونی ہے، یہ کیوں نہ ہو کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، مجھے اپنے رب کو دیکھنا ہے، تو اس دیکھنے کی حسرت میں ہی کہہ لیں، اس دیکھنے کی خواہش میں ہی کہہ لیں، اس اللہ کے اس چہرے کے زیارت اور اس دیدار کے شوق میں ہی ہر وہ کام کرتے چلے جائیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ہر وہ کام چھوڑتے چلے جائیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو یقیناً پھر تمام تر یہ بھوک پیاس، یہ یعنی آج کل کی گرمی کیا معنی رکھتی ہے، پھر انسان کا بہت کچھ ایسے اعمال کرنے کو دل چاہتا ہے جو یقیناً آپ کو اللہ کی بارگاہ کی قربت عطا کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے جو بھی اعمال ہوں وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوں، نہ کہ ہمیں مطلب اس کے بدلے میں کوئی مال غنیمت یا کوئی اس کا اجر جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ہو۔ محترمہ راضیہ نوید صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔